يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الله إبراهيم سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول النبی پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عقول. اس علم کو ہر آنے والی نسل میں سے عادل لوگ لیں گے، یعنی ان آنے والوں کو عادل قرار دیا ہے جو علم دین حاصل کریں گے. اور ان کا کام کیا ہوگا، کیوں حاصل کریں گے؟ علم حاصل کرنے کا مقصد بیان کیا پیغمبر السلام نے. علم دین کیوں حاصل کریں گے؟ ینفون عنہ تحریف الغالین. وہ لوگ جو دین میں غلو کرتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں ان کی تحریف کو ختم کریں گے. وانتحال المبتلین. اور باطل پرست اور گمراہ لوگ جو دین میں سے گمراہی کی باتیں اپنے اعتبار سے نکالتے ہیں ان کو ختم کریں گے. وابطال الجاہلین. اور جاہل جو لوگ ہیں وہ جہالت سے جو کام کرتے ہیں ان کو ختم کریں گے. یعنی یہ جو اہل علم کا طبقہ ہوگا جو علم دین حاصل کرے گا یہ دراصل فتنوں کا مقابلہ کرے گا. اور جب فتنہ ختم ہو جاتا ہے نا، فتنہ تو راستہ آسان ہو جاتا ہے. آپ کسی بھی راستے پر چل رہے ہوں، کتنا اچھا راستہ ہو اس میں رکاوٹ ہے. موٹر وے کیوں نہ ہو. کچھ عرصہ پہلے ہمارے لوگ دوست کراچی سے آ رہے تھے موٹر وے پر، تو وہاں ڈاکہ پڑ گیا موٹر وے بند کر دیا. اب کتنی بڑی سڑک ہے اور ایسے سامنے منزل نظر آ رہی ہے، کتنی دیر میں منزل پہنچ جائیں گے. لیکن اس رکاوٹ نے ان کے مختصر سفر کو لمبا کر دیا. گھوم کر وہ صبح پہنچنے والے شام کو پہنچے. یہ فتنہ اس کا نام ہے. فتنہ جو ہوتا ہے دین میں، جو فتنہ ہے وہ کسی کام کا انسان کو نہیں چھوڑتا. یاد رکھو، وہ آپ کی ذات میں فتنہ ہو کہ خود گناہ میں مبتلا، یہ بھی فتنہ ہے. لوگ فتنہ کریں یہ بھی فتنہ ہے. گھر میں فتنہ ہو یہ بھی فتنہ ہے. اور ایک عمومی فتنہ جو آج کل جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتنے فتنے آئیں گے جس طریقے پر کہ صف بنی ہوتی ہے، اس صف کے اندر جو پھڑی لگی ہوتی ہے کھجور کی یا آمدب کی، وہ جس طرح اوپر نیچے تہ بتہ ہوتی ہے اس طرح تہ بتہ فتنے آئیں گے. لیکن ان فتنوں کا مقابلہ صرف ایک ہی جماعت کر سکتی ہے، وہ اہل علم کی جماعت، اور کسی بھی بس میں نہیں ہے. اس لیے فتنہ جو لفظ ہے یہ دراصل جو سونار ہوتا ہے نا، سونار، اس کے بعد جب آپ سونا لے جاتے ہیں تو وہ سونے کو آگ پر گرم کرتا ہے اور اس میں سے میل کچیل اور دھات الگ کر کے اصل کو الگ کر دیتا ہے کہ یہ اصل سونا ہے
اور یہ اس کے اندر ملاوٹ ہے. اصل لغت کے اعتبار سے اس کو فطرہ کہتے ہیں. جس سے خود آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فطروں کا دفیہ کا مطلب کیا ہے کہ اصل بات جو ہے وہ امت کے سامنے رکھنا بھی اصل یہ بات ہے. یہ جو نسبتیں یا اس میں سے جو معنی انہوں نے اخذ کی سب باطل ہیں. اب رات ہی مجھے ایک ساتھی نے بتایا ایک فلاں ایک پیر ملا تو کہنے لگا کہ ہم مدینہ شریف نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ کہا کہ ہم اویسی سلسلے کے ہیں اور اب ایسے کرنے کو رسول اللہ نے روک دیا تھا، لہذا اس سلسلے کے لوگ مدینہ شریف نہیں جاتے کیونکہ رسول اللہ نے روکا ہے. اب آپ یہ دیکھیے یہ فطرہ ہے. کتنے ان کے ماننے والے جو مدینہ شریف نہیں جاتے، حج بھی کر لے گا مدینہ شریف نہیں جاتے. نعوذ باللہ من ذالک. جہالت دیکھیے. اب اس کی حقیقت کو اہل علم سمجھائیں گے. اس لیے علم دین کو اخلاص اور محنت کے ساتھ حاصل کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو آپ آج ہم جو ڈھیلا ملا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ اس سے فطروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فطروں کے لیے مضبوط علم اور عمل دونوں چاہیے. علم بھی چاہیے، عمل بھی. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں نور رکھ دیتے ہیں. نور رکھ دیتے ہیں. اب اس نور کی وجہ سے وہ پہچان جاتا ہے کہ یار یہ چیز صحیح نہیں ہے. اگرچہ مجھے دلیل نہیں میرے پاس ہے کہ اس کے صحیح نہ ہونے کی، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. چنانچہ ہم نے بہت سے اپنے اکابر کو دیکھا کہ انہیں کوئی بات سنی، انہوں نے کہا کہ یار اس بات بظاہر اچھی لگ رہی ہے لیکن اس میں کوئی ضرور ایسی بات ہے جو تشویش پیدا کر رہی. لیکن وہ بات کیا ہے؟ اس بات کے کھلتے کھلتے ٹائم لگا اور اس پہ بات کھل گئی. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے اکابر نے شروع میں بہت سی سیاسی جماعتوں کی یا بہت سے ان نظریات کی تائید کر دی، لیکن بعد میں ان کو حقیقت آپ سمجھ میں آئی تو پتہ چلا کہ بھائی اس کی حقیقت کیا ہے. اگرچہ اس وقت پتہ نہیں چلا کیونکہ تلبیس ابلیس اسی کا نام ہے. تلبیس ابلیس کسے کہا جاتا ہے کہ بات کو خلط کر کس طرح پیش کیا جائے کہ باطل کو حق بنا کر پیش کیا جائے. جب دل میں نور ہوتا ہے پہچان جاتا ہے کہ یار کوئی تشویش کی بات ہے. اس لیے عمل بھی چاہیے، علم بھی چاہیے. علم بھی مضبوط چاہیے کہ آپ کو قرآن حدیث کی نصوص پر گہری نظر ہونی چاہیے، آپ کے علم میں گہرائی ہونی چاہیے، اور وہ آئے گا آپ کے اخلاص اور محنت سے. دو چیزیں لازم ہیں. اخلاص اللہ کے رضا کے لیے پڑھے. امام بخاری نے اپنی کتاب کی ابتدا ہی انما الاعمال بالنیات سے کی کہ اپنی نیت کو ٹٹولو کیوں پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رضا کے علاوہ کوئی چیز سامنے نہیں ہونی چاہیے. روٹی پانی کے فیصلے تو بہت پہلے چکے ہیں کہ روٹی ملنی آپ. ایک آدمی نے کہا تھا حضرت خان نے لکھا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اللہ زبردستی کیسے کھلاتا ہے، اور 30 لڈو لے کر جنگل میں جا کر بیٹھ گیا کہ دیکھتے ہیں یہ لڈو اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے زبردستی. درخت کے اوپر چڑھ گئے. اس زمانے میں ایک ڈاکوؤں کی جماعت تھی جو بہت ڈاکے ڈال رہی تھی، تو ان کے پیچھے پولیس بھی تلاش میں تھی. وہ اس جنگل میں سے گزر رہے تھے تو انہیں ایسے اندازہ ہوا کہ کوئی آدمی یہاں پر ہے. وہ چونکہ پہلے پریشان تھے کہ جاسوس ہوں گے کوئی. انہوں نے کہا یار یہ جوتیاں نیچے پڑی ہیں اور کوئی آدمی ضرور ہے، کوئی جاسوس بیٹھا ہے. پھر اس کو اتار لیا، پکڑ لیا. پہلے تو 2-4 اچھی طرح لگائیں اس کی. پھر کہا کہ تو جاسوس؟ کہہ دی میں تو کوئی جاسوس، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں. اور کہا تلاشی لو. 30 لڈو نکلے. انہوں نے کہا دیکھو یہ زہر ملا کر لایا، ہماری تعداد بھی 30 ہے. انہوں نے کہا اسی کو کھلاؤ. چنانچہ ان کا جو ہے منہ کھول کر 30 لڈو زبردستی کھلائے. انہوں نے کہا اللہ میاں معاف کر دے، آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا. بند کرو بھائی فون کو، بغیر بند کی مسجد میں مت آئے. یہ روٹی پانی کے فیصلے ہو چکے، یاد رکھو. ہاں آپ کی نیکی پر خیر و برکت ہوگی. بس وہی لقمہ اگر آپ نیکی کریں گے تو وہی لقمہ برکت والا ہوگا، فائدہ دے گا. برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں شے نفع دے. یہ برکت کا معنی ہے نفع دینا. کسی شے کا نفع بخش ہونا. آپ کو برکت والا علم یعنی علم نفع بخش ہو جائے.
یہ برکت والا علم ہے. اور رحمت کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرمانے بندے سے، اس کا نام رحمت ہے. ارادت الخیر، ارادت اللہ للخیر لعبدہ، کہ بندے سے خیر کا ارادہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ کرتے ہی چیز وجود میں آ جاتی ہے. اذا اراد شیئا، وہ ارادہ کرتے ہیں کن فیکون ہو جاتا ہے فوری طور پر. یہ اس لیے اخلاص سب سے پہلے، اخلاص پیدا کرو اپنے اندر. آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ سند لے لیں گے، یہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو ساری ضمنی چیزیں اصل اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں. اس کے بعد محنت ہے، آپ کو محنت کرنا، وقت ضائع نہیں کرنا. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس علم کو پورا حوالے کر دو تو تھوڑا سا حصہ دیتا ہے. پورا حوالے تو اگر آپ حوالے تھوڑا کریں گے تو کیا ملے گا؟ مجھے پتا ہے کچھ نہیں ملتا. پورا حوالے کر دو، رات دن کھپ جاؤ اس کے اندر. جیسے پہلے کھپ گئے، پھر بھی یہ کہتے گئے کہ ہمیں علم کی کتنی چیزیں ہمیں رہ گئی. بڑھاپے تک وہ پورے ہونے کے بعد امام راضی رحمۃ اللہ علیہ 101 سال کی عمر میں پڑھنے کے لیے گئے تھے. امام راضی بہت بڑا انسان ہے، تفسیر 120 سال عمر ان کی ہوئی ہے. 100 سال سے بڑی عمر تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے اشعار کا ایک خاص علم ہے، علم العروض جسے کہتے ہیں، جس پر اشعار کو تولا جاتا ہے کہ جو شعر صحیح ہے یا نہیں. پتہ چلا کہ ایک بہت مشہور عالم علم العروض کا ماہر ہے. کہا مجھے لے چلو وہاں، میں نے اس سے یہ علم سیکھنا ہے. علم آتا تھا لیکن کہا کہ میں اس پہ ماہر ہو جاؤں. 101 سال کے اوپر، حالانکہ تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں. فلسفہ اور منطق اور طب اور پتہ نہیں کون سے علوم ہیں جو امام راضی کی تاریخ سیرت پڑھ حیران ہو جاتے ہیں انسان. 101 سال ہو، شاگردوں کی جماعت ساتھ جا رہی، گھوڑے کے اوپر حضرت کو لے گئے. اس عالم کے پاس پہنچے تو حضرت ہی کا شاگرد تھا. وہ تو قدموں میں گر پڑا. حضرت مجھے حکم دیتے میں وہیں حاضر ہو جاتا. کہا کہ نہیں، یہ علم کے آداب کے خلاف ہے. کہا کہ تم کیسے یہ علم پڑھاتے ہو؟ کہا کہ جی میں تو ممبر پر بیٹھتا ہوں، شاگرد نیچے. کہا کہ تم ممبر پر بیٹھو، میں نیچے بیٹھا ہوں. نہیں مانے، نیچے بیٹھے، وہ اوپر بیٹھا. کہا پڑھاؤ. خیر چند باتیں، خود بہت بڑے عالم تھے، چند باتیں، چند نکات ہی کافی تھے ان کے لیے. تو لیکن یہ قصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ علم کی اس ذوق شوق کے باوجود بھی وہ یہ کہتے چلے گئے کہ ہم میں علم کے معاملے میں کمی رہ گئی. اس لیے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن آتی ہے کہ پورے کا پورا اپنے آپ کو علم کے حوالے کرو گے تو تھوڑا سا حصہ تمہیں اس میں سے ملے گا. تو اگر تھوڑا دو گے تو آپ کو کچھ ملنے والا نہیں. جب محنت کرنی ہے، وقت ضائع نہ کرے. یاد رکھو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مجھے نصیحت کی تھی کہ چلتے پھرتے بھی کام کرنا ہے. چلتے پھرتے بھی کام کرنا. وہ کیسے ابا جی وہ کیسے کریں گے؟ کہا کہ کاغذ پر لکھ لیا کرو بیس کو، اور جیب میں ڈال لی. چلتے ہوئے دیکھتے گئے، پڑھتے گئے، یاد کرتے گئے. وضو کرنے جا رہے ہیں اور پرچی جیب میں، کتنی پرچیاں بنا کے جیب میں رکھتے تھے. حدیث یاد کرتے تھے، گردانے یاد کرتے تھے، قواعد یاد کرتے تھے. لکھ لیا. اب پوری کتاب تو نہیں اٹھا سکتا، جیب میں رکھ لی، تھوڑے سے دیکھ لی. کہیں بس میں جانا ہے تو وہ پرچی نکالی اور دیکھ لی. کتنے 100 حدیثیں ماشاءاللہ الحمدللہ جو ہے نصوص الفاظ کے ساتھ یاد کی اس زمانے میں، اور کتنے قواعد اور ساری زبانی سے طریقے پر یاد کی کہ چلتے پھرتے بھی کام کریں. ہمارے استادوں میں مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور مفتی گزرے ہیں، اور بڑی ان کا نام تھا، اور اللہ نے ان کو ظاہری وجاہت بھی بڑی دی تھی کہ وہ گورنر کو ایسے فون کر لیتے تھے جیسے کسی بچے کو فون کرنا، اور ڈانٹ ڈپٹ اور گالیاں تک بھی دے دیتے تھے. اتنا روک تھام تھا. ہم نے ان کو طالب علم دیکھی ان کی اپنے، کیونکہ وہ اگلے درجوں میں ہمارے استاد بنے، لیکن ہماری فراغت ہمارے سامنے ہوئی. تو میں نے ہمیشہ چلتے پھرتے سڑک پر کتاب کھول کر پڑھتے دیکھا. بس اسٹاپ پر جا رہے، چونکہ شہر میں رہتے تھے. ان کے والد قاری عبدالحلیم صاحب ایسی قرات کرتے تھے کہ سما باندھ دیتے تھے. آدمی کو ہوش نہیں ہوتا تھا کہ آپ کس دنیا میں. اور یہ لوگ مجوسی تھے، مجوسی سے مسلمان ہو کر
اللہ نے ان کو قرآن کا علم دیا. ان کے والد صاحب مجوسی تھے, مجوسی سے مسلمان ہوئے. جس طرح امام بخاری کے بھی میں ذکر کروں گا, ان کے دادا پردادا مجوسی تھے اور مسلمان ہوئے. پھر اللہ نے قرآن کا علم دے دیا. خود حضرت مفتی نعیم صاحب کا یہ حال تھا کہ الٹی طرف سے آیات پوری سنا دیتے تھے, پوری سورت من الجنۃ والناس, اور پیچھے سے اس طرح ان کے والد نے ایسے یاد کراتے, ان کو سنا دیتے تھے. دیکھو کہتے تھے مقابلہ کرنا ہے کوئی, ایسے درسگاہ میں کہتے, اور کوئی بھی صورت پیچھے سے شروع کر کے اوپر لے جاتے تھے. اب بتاؤ سیدھا کیسے یاد نہیں ہوگا, کتنا قرآن مجید یاد ہوگا. چلتے پھرتے دیکھا تو امام سالوی کے حالات میں آتا ہے. امام سالوی جو تھے بلکہ ان کی وفات بھی اسی طرح ہوئی کہ وہ راستے میں چلتے کتاب دیکھتے رہتے تھے. جب چلتے تو کتاب کھلی ہوتی تھی اور کتاب دیکھتے رہتے تھے. اور شہادت بھی ایسی ہوئی کہ پاس ایک جو نا کوئی جانور گھوڑا وغیرہ گزرا تو اس نے زور سے لات ماری جو اس کی سر پر لگی ان کے, اور شہید ہو گیا. کتاب ہاتھ میں تھی. امام سالوی لغت کا بہت بڑا امام ہے. یہ لغت میں بھی فقہ ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں فقہ اللغہ, اس کا نام ہے فقہ اللغہ. لغت کی فقہ, یہ لفظ کیوں مقرر کیا گیا اس کام کے لیے, اس کو کہتے ہیں فقہ اللغہ. کتاب کا لفظ اس کو کیوں کتاب کہا جاتا ہے, اس کو فقہ اللغہ کہتے ہیں. اس کے جو امام ہیں بہت بڑے امام سالوی ہیں, ان کو فقہ اللغہ کے نام سے ان کی اپنی کتاب بھی بڑی دلچسپ بات ہے اس کے اندر. ان کی وفات ایسی ہوئی. یہ امام طبری بہت بڑا مفسر ہے. امام طبری, ان کے بارے میں آتا ہے کہیں دعوت میں اگر ان کو بلایا جاتا تو شرط لگا دیتے تھے کہ کتاب اور تپاہی ساتھ ہوگی میرے, نہ مجھے دوران کھانا جب تک کھا کر فارغ نہ ہو جاؤں مجھے کوئی مجھ سے بات نہیں کرے گا. چنانچہ حضرت کی تپاہی لگا دی جاتی, کتاب کھول دی جاتی, تو حضرت کھانا کھاتے رہتے, کتاب دیکھتے رہتے, کھانا کھاتے رہتے, کتاب دیکھتے رہتے. اور جب کھانا کھا چکتے اس کے بعد مجلس لگتی, اور کہا کہ ان کی مجلس فجر تک جایا کرتی تھی. لوگ سوال کرتے, جواب کر دیتے اور تفسیر کے بارے میں باتیں کرتے. تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ آپ کو دوسری چیز جو ہے محنت کرنی ہوگی, اور تیسری چیز آپ تقویٰ للہیت اختیار کریں, نیکی اختیار کریں, گناہوں سے بچیں. جو گناہ ہے یہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں. آج ہمارے علم پر جو داغ ہے, یعنی چاند جیسے آپ لوگ ہیں لیکن گرن لگا ہوا ہے گناہ کی وجہ سے. اور خصوصاً دور حدیث کی جو طلبہ ہے یا مشکات کے طلبہ ہیں, آپ تو اس وقت بہت ہی مقدس علم کو حاصل کر رہے ہیں. طہارت چاہیے. مجھے یاد نہیں ہے کہ دور حدیث میں کسی وقت میں بغیر وضو کے رہا. مجھے وہ عادت ایسی ہے کہ آج تک مجھے عادت ایسی. حالانکہ شوگر ہے, شوگر میں پیشاب بہت آتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بہت کم ہوتا ہے کہ میرا وضو نہ ہو. پہلے تو الحمدللہ کبھی میں بے وضو نہیں رہا, 24 گھنٹے وضو. دور حدیث میں کبھی بے وضو نہیں رہا. جب ہو وضو, کیوں؟ اس لیے کہ حدیث مبارکہ ہے, یہ نور ہے. یہ دور حدیث کیوں رکھا آخر میں؟ اس لیے کہ یہی نور ہے جو ایک مہر ہے آپ کی ہمیشہ کے لیے قبولیت. یاد رکھو, یہ دورہ اس لیے رکھا, یہ پہلے پڑھا سکتے تھے, تفسیر آخر میں لے آتے, فقہ لے آتے, یا حدیث شروع میں پڑھا دیتے. آخر میں کیوں رکھی؟ اس لیے کہ تمام علوم کا مدار حدیث پر ہے. قرآن بھی سمجھ آئے گا تو حدیث سے, فقہ آئے گی تو حدیث سے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر مناظرہ کرنا ہو تو حدیث شریف سے کرنا, خالی قرآن مجید پیش نہ کرنا. قرآن مجید تو اجمال ہے, اس اجمال میں ہر آدمی اپنے مطلب کی بات نکال لیتا ہے, لیکن حدیث مبارکہ میں ہر چیز کی وضاحت ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. زکوٰۃ کا کوئی بھی معنی کر سکتا ہے قرآن میں, یہ زکوٰۃ کے معنی چنانچہ کیا ہے لوگوں نے. باطل پرستوں نے زکوٰۃ کا معنی ٹیکس لیا ہے کہ اگر گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہو تو آپ کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں. لیکن حدیث شریف میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور نصاب مقرر ہے, طریقے مقرر ہیں اس کا. صلاۃ کا معنی جو ہے وہ دعا کا معنی لیا. کتنے لوگوں نے لیا دعا ہے, جب دعا کرتے ہو نا بس آپ کی نماز ہو گئی. حدیث میں کوئی گنجائش نہیں, اوقات تک مقرر ہے. تو اس لیے دور حدیث کے طلبہ کو تو پاکی و طہارت کی خاص طور پر ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اس نور کو حاصل کرنا, یہ نور حدیث اور نور نبوت, تو آپ کو اس کے لیے پاکیزگی کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ آپ بغیر وضو کے آ رہے ہیں اس کا, ایسا نہیں ہے. یہ تو تصور بھی نہ کریں.
ہمارے بزرگوں نے تو اس کے پڑھانے میں اتنا اہتمام کیا اور پڑھنے میں اتنا اہتمام کیا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، شیخ الاسلام اور مسرت رحمۃ اللہ علیہ جب وہ دور حدیث کے لیے آتے تھے تو مشک کی خوشبو پورے دارالعلوم میں پھیل جاتی تھی جو وہ لگا کر آتے. تو ایک دفعہ ایک نواب حضرت کو لینے کے لیے آیا کہ میں دعوت ہے میرے یہاں آپ کی. حضرت فرمایا دور حدیث کے سبق کے بعد چلے. تو حضرت نہاتے غسل کرتے اور پھر آپ نے خادم نے لا کر مشک کی پوری شیشی ہاتھ پر اڑیل دی. تو حضرت نے پورے جسم پر لگائی، حدیث پہ لے گئے، حدیث پڑھا کے. نواب بہت حیران ہوا. خیر بات گئی آئی گئی ہوئی، جب سفر کرنے لگے اور کار میں وہ لے کر گیا تو کہا حضرت ایک سوال پوچھتا ہوں. کہا کہ ہم نواب لوگ ہیں، ہم بھی اس مشک کی ایک شیشی مہینے میں ختم کرتے ہیں، اتنی مہنگی، اور آپ نے دیکھا کہ ایک ہی شیشی. میں نے کہا پگلے تو جانتا نہیں، حدیث پڑھانے جاتا ہوں. امام مالک تو روزانہ جوڑا نیا بناتے تھے حدیث پڑھانے کے لیے، نیا جوڑا 365 جوڑے امام مالک کے بنتے تھے. ایک جوڑا حدیث کے لیے پہنتے تھے، موتا مالک پڑھاتے تھے اور پھر اتار کر طالب علم کو دے دیتے، پھر پرانا پہن لیتے تو اگلے دن پھر نیا پہنتے. 365 جوڑے سال کے شروع میں سل جاتے تھے، اور وہ بھی بڑی اعلیٰ قسم کے کاٹن کے، مصری کاٹن کے، صرف اس لیے کہ امام اللہ نے کہا کہ یہ تو دیکھ. خیر کھانا وانا کھا لیا، جب واپسی ہونے لگی جب آپ نے کہا کہ حضرت مجھے تو آج پتہ چلا کہ حدیث شریف کی کتنی اہمیت اور کتنی قدر و قیمت ہے کہ آپ اس کے پڑھانے کی اہتمام کرتے ہیں، تو یہ میری طرف سے 30 شیشیاں ایک مہینے کی میری طرف سے یہ آپ کو ہدیہ ہے. تو ہنس کے فرمایا بھائی آج وہ آخری شیشی تھی جو خرچ ہو گئی، ہم بھی فکر میں تھے کل سے کیا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کس قدر پاکیزگی اور طہارت کی ضرورت ہے. اس لیے حضرت اکبر شاہ کشمیر رحمۃ اللہ فرماتے تھے حدیث پڑھنے والا صحابہ کی نسبت حاصل کرتا ہے. یہ آخر میں جو دورہ حدیث ہے یہ صحابیت کی نسبت لے کے جاتے ہو، کیونکہ رسول اللہ کے کام کو صحابہ نے کیا ہے، پورے عالم میں پھیلا. یہ صحابیت کی نسبت سے ملتی ہے. چنانچہ وہ بڑا مشہور بھی شعر ہے کہ آل حدیث آل النبی. آل حدیث سے مراد ہے حدیث نہیں ہے، حدیث پڑھنے ہوئے. آل حدیث اہل النبی، کہا کہ اہل حدیث پڑھنے والے یہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. علم یصحبوا نفسہ انفاسہ صاحبہ، اگرچہ پیغمبر السلام کی ذات اقدس کی صحبت تو نہیں لی لیکن الفاظ مبارک کی صحبت لے گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی لوگوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس علم کے لیے منتخب کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے چناؤ ہے. ثم اورثنا الکتاب، اللہ فرماتے ہم نے وراثت میں دے دی کتاب کن کو؟ الذین اصطفینا، جن کو ہم نے منتخب کیا، من عبادنا، اپنے پیاروں میں سے، یعنی پیاروں میں سے بھی جو پیارے. سمجھدار کریں، عبادنا پیارے، اصطفینا ان میں سے بھی جو پیارے، ان کو ہم نے کتاب دی دی، کتاب کا علم دی دیا. امام بخاری بھی لوگوں میں سے، محمد ان کا نام ہے، اسماعیل ان کے والد کا نام ہے، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور امیر المومنین فی الحدیث ان کا لقب ہے. دادا امیر المومنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ البخاری الجوفی. بردزبہ یہ مجوسی تھے، میں بتایا نا، مجوسی سے سب سے پہلے مغیرہ مسلمان ہوئے. جمان بن اخرس گورنر کے ہاتھ پر، یہ عرب ہیں جوفی. اس زمانے میں جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا تو وہ نسبت سال لگا لیتا تھا، اس لیے جوفی تو عرب ہے، یہ تو ترکستانی، یہ تو بخارا میں پیدا ہو. تو بردزبہ کا معنی عام لوگوں نے لکھا ہے کہ جو کسان، لیکن حضرت سراج المحدثین حضرت مولانا سید محمد بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے یہاں بخاری پڑھائی. آج جو ہم یہاں بخاری پڑھا رہے ہیں یہ اس بخاری کا تسلسل ہے جس کی ابتدا حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ 2 سال بخاری پڑھائی یہاں پر. یہ اتنا بڑا شرف کسی ادارے کو حاصل نہیں.
وہ سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے بڑے شاگردوں میں سے، جن نے سید انور شاہ صاحب کے علوم کو منضبط کیا ہے۔ فیض الباری کے نام سے پوری دنیا میں فیض الباری کا ایک غلغلہ ہے، اس میں جو نکات ہیں اور اس میں جو باتیں ہیں سید انور شاہ صاحب کی عربی میں، یہ سید بدر عالم میٹھی رحمہ اللہ کے لکھی ہوئی، کچھ حصہ یہاں بھی لکھا گیا ہے، جب یہاں پر تھے اس وقت بھی وہ لکھ رہے تھے۔ ترجمان السنہ ان کی حدیث پر بہت اونچی کتاب ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حالات پر، عیسیٰ السلام کے نزول پر اگر آپ نے مطالعہ کرنا ہو تو ترجمان السنہ میں اس بحث کو مطالعہ کریں، ان سے اچھی کوئی بحث کسی نے اتنی بہترین روایت لکھی ہے۔ یہاں 2 سال 1944 45 46 44 45 46 2 سال بخاری پڑھے، اور جلد ثانی اس زمانے میں مولانا عبد الحنان صاحب، یہ بھی سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ شاگرد ہیں۔ یہ وہ شخص ہے، مولانا عبد الحنان صاحب یہ وہ شخص ہے جن کے ہاتھ پر حضرت مولانا امین اوکاڑی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کے ہاتھ پر توبہ طائب ہو کر اہل سنت والجماعت میں شمولیت اختیار کی، کیونکہ وہ یہاں سے پھر اوکاڑا چلے گئے تھے، اوکاڑا چلے گئے، اور ان کے پاس حضرت آئے تھے، اور حضرت بڑے دائی تھے غیر مقلدوں کے، اور ان کو بڑی وہ آ کر انہوں نے کہا کہ جس طرح ہوتا ہے گستاخانہ انداز میں بڑی باتیں کی، کہ خود ہمیں حضرت نے واقعہ سنایا ہے، میرے استاد ہیں اور امین اوکاڑی صاحب میرے استاد ہیں، ہم نے ہر فن سیکھا ہے لیکن موقع پر ہتھیار نہیں کرتے، ایسی بات نہیں، ہر فن سیکھا ہے، ہمارے استاد ہیں۔ حضرت والد صاحب کے بہت عقیدت مند تھے اور یہاں کئی دفعہ تشریف لائے، جب آتے تھے تو اس بہت نہ کوئی نہ بحث، اور بہت ماشاءاللہ انہوں نے بڑی وہ فرماتے تھے۔ حضرت فرمایا کہ دیکھو جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ میں کچھ سوال لکھ کر دیتا ہوں تو یہ جواب اپنے بڑوں سے لے آؤ۔ حضرت مولانا عبد الحنان صاحب نے جو سوال لکھ کر دیے، حضرت خود فرماتے ہیں وہ قیامت تک بھی جواب نہ دے سکے اس کا، ایسے حضرت نے سوال لکھے، اور اسی وقت بھی میرا دل اکھڑ گیا کہ بھئی ہمیں تو چند حدیثیں یاد کرا کے کہا باجی تم حدیث کے علم پر تمہیں پورے کا پورا عبور ہو گیا، اور جب اصل باتیں پوچھی گئی تو جواب نہیں ان کے پاس، تو پھر ادھر آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل سنت والجماعت کا کتنا بڑا انسان بنایا۔ یہ مولانا عبد الحنان صاحب ہیں، ان کے ایک بھائی ہے مولانا عبد القدیر صاحب، یہ راولپنڈی کے بڑے مشہور علماء میں سے گزرے، یہ بھی سید انور شاہ صاحب شاگرد ہیں، یا جلد ثانی انہوں نے پڑھائی بخاری جلد ثانی، مولانا عبد الحنان صاحب۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس زمانے میں آئے تھے، لیکن والد صاحب نوجوان تھے، اور یہ سید بدر عالم میٹھی رحمہ اللہ ہمارے والد صاحب کے استاد ہیں، تو پھر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو نا یہ شرح جامی اور یہ ساری چیزیں جو نا منطق فلسفہ یہ ساری پڑھاتے تھے۔ 1946 میں حضرت مولانا عبد الحق صاحب تکوڑا کھٹک والے وہ امتحان لینے کے لیے آئے تھے، اور مولانا عبد الخالق صاحب کبیر والا والے وہ امتحان لینے آئے تھے دیوبند سے، اس وقت یہ مدرسے نہیں تھے، یہ مدرسہ تھا، 1946 میں آئے تھے امتحان لینے، تو انہوں نے رپورٹ میں لکھا تھا اس وقت، کہا کہ طلبہ کی جو منطق فلسفے کی استعداد ہے دیوبند کے طلبہ کی طرح ہے، جو نوجوان ایسی محنت کرا رہا ہے، ہمارے والد صاحب اللہ کے بارے میں انہوں نے لکھا، تو یہ بھی استاد ہے حضرت والد صاحب، مولانا عبد الخالق صاحب جو کبیر والا دارالعلوم کے بانی ہیں، اور مولانا عبد الحق صاحب جاکوڑا کھٹک کے بانی ہیں، دونوں والد صاحب کے استاد ہیں، دیوبند کے استاد ہیں، تحتانی کتابیں والد صاحب نے پڑھی۔ تو حضرت فرماتے ہیں بدر عالم میٹھی رحمہ اللہ، میں نے ترکستان خط لکھا میرے دوست عالم میں، انہوں نے کہا کہ آپ یہ بردست بہ کا کیا معنی ہے آپ کی لغت میں؟ انہوں نے کہا اصل میں لفظ برداز بہ ہے، برداز بہ، بردست بہ برداز بہ، اور برداز بہ کہتے ہیں ماہر کو، کسی بھی فن کا کوئی ماہر اس کو برداز بہ کہتے ہیں۔ امام بخاری کا والد صاحب یہ جو پردادا تھا وہ کسی فن کا ماہر تھا تو اس کو برداز بہ کہا جاتا تھا۔ ان کے بیٹے مغیرہ ہیں جو پہلے مسلمان ہوئے، اور ان کے بیٹے ابراہیم ہیں، اور ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ہیں۔ ان دو کے حالات کا اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن جو اسماعیل تھے، اسماعیل یہ بڑے عالم تھے، تاجر بھی تھے، عالم بھی تھے، تجارت بھی کرتے تھے، لاکھوں کروڑوں کے سود مالک تھے اس وقت، لکھ پتی تھے اس زمانے میں، لیکن عالم بھی بڑے تھے، عبداللہ مبارک کے شاگرد تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، امام زید کے شاگرد تھے،
بلکہ عجیب بات لکھی. یہ مسافر پر میں کہتا ہوں، یہ جو ہم بزرگ مسافہ کرتے ہیں، بچوں کو مسافہ کرا دیتے ہیں، اس کی اہمیت آپ دیکھیں کہ امام بخاری نے اپنے والد کے حالات میں لکھا ہے کہ میرے والد نے عبداللہ بن مبارک سے مسافہ کیا ہے، یہ لکھا ہے. اب اندازہ کریں، یعنی یہ مسافہ کو معمولی چیز نہیں ہے. کسی بزرگ سے آپ مسافہ کر لیں یا بچوں کو کرا دیں، معمولی چیز نہیں ہے. اس کی خیر و برکات عجیب ملتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے عبداللہ بن مبارک سے مسافہ کیا ہے. اب بتا، یہ خاص طور پر بات امام بخاری نے لکھی ہے اپنے والد کے حالات. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے 13 شوال 194 ہجری میں پیدا ہوئے. 13 شوال 194 ہجری. عجیب بات ہے، پیدا بھی شوال میں ہوئی، وفات بھی یکم شوال عید والے دن ہوئی. وفات بھی عید والے دن ہوئی اور پیدائش بھی شوال میں ہوئی. 256 میں ان کا انتقال ہوا ہے، 194 ہجری میں یہ پیدا ہوئے. اور والد صاحب بچپن میں فوت ہو گئے تھے، زیادہ یتیمی میں پلے پڑے. پھر نابینا ہو گئے، اوپر سے ایسی بیماری نابینا ہو گئے. والدہ بڑی اللہ والی تھی، مانگتی رہی کئی سال مانگتی رہی آنکھیں. وہ کہتے تھے بھی اب کیا کرتی ہو تم، بس ہو گیا. لیکن نہیں، جیسے یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے تھے، لوگ کہتے نہیں، اندر سے آواز یہ آتی ہے کہ نہیں، یہ سب کو تلاش کر، یہ سب کو تلاش کرو، تحسسو، تلاش کرو. یہ سب اندر سے آواز آئے. ان کے اندر سے آواز آتی تھی، مانگتے رہے. کئی سال بعد، 3 سال بعد نے لکھا ہے، حضرت ابراہیم السلام خواب میں آئے. کہا کہ بیٹی کیا مانگتی ہے؟ کہا کہ میں اپنے بچے کی آنکھیں مانگتی ہوں. کہا کہ اللہ نے دے دی. سب اٹھے تھے، امام بخاری کی آنکھیں ٹھیک تھی. والدہ کی دعا دے، کچھ ثقافت ہے. ہم تو 4 دن مانگتے مانگ پڑتے ہیں، یعنی بہت دعا کی تھی یار، قبول نہیں ہوتی. تمہیں کیا پتا کتنے میں اس پر کھولنا ہے بھائی؟ آپ کو کیا پتا کتنی دیر میں کھولنا ہے؟ ہر چیز کے کھولنے کا وقت الگ الگ ہوتا ہے. پھر امام بخاری نے سب سے پہلے گھر سے علم شروع کیا اور 10 سال کی عمر تھی صرف. امام داخلی جو بخارا کا بڑے محدثوں کے پاس جانے گئے، 10 سال کی عمر. 10 سال کیا عمر ہے؟ اور امام بخاری ویسے ہی دبلے پتلے تھے، بالکل دبلے پتلے تھے اور درمیانے قد کے تھے. تو 10 سال کی عمر میں تو نظر بھی نہیں آتے ہوں گے، اتنا چھوٹا بچہ ہے. لیکن 10 سال کی عمر میں، بلکہ 11 سال کی عمر میں 70,000 حدیثیں زبانی یاد تھی. 70,000 حدیث 11 سال کی عمر میں. ایک عالم لکھتے ہیں کہ میں گیا تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ بچہ ہزاروں حدیثوں کا حافظ ہے. تو میں نے اس کو بلایا، تو چھوٹا سا دبلا پتلا سا بچہ تھیلا لٹکایا ہوا ہے، قلم دوات. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا نہ صرف مجھے حدیثیں یاد ہے، راویوں کے حالات بھی بتا سکتا ہوں، یہ راوی کون ہے، یہ کون. چنانچہ بہت عجیب واقعہ ہوا 10 سال 11 سال کی عمر میں. عجیب واقعہ ہوا. امام داخلی تو بہت بڑا آدمی تھا. امام داخلی اس میں تو بڑے بڑے داڑھیوں والے اور جو بے قوبوں والے بیٹھتے تھے حدیث پڑھنے کے لیے. اب یہ چھوٹا سا بچہ تو نظر بھی نہیں آتا تھا کہاں بیٹھا ہو. انہوں نے ایک حدیث بیان کی. حدثنا ابو زبیر عن ابراہیم. ایسے امام بخاری نے پیچھے سے کہا کہ سند ٹھیک نہیں. اور دیکھا ایسے کر کے دکھاؤ، چھپاؤ بیٹھا کھڑا کر لیا. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی حدیث کی سند صحیح نہیں. آپ اصل کتاب کی 2 کتابیں ہوتی تھی محدثین کے پاس، ایک جو گھر میں لکھ کر رکھتے تھے تالے میں، اور ایک کتاب باہر اس کی نقل ہوتی تھی، ضائع نہ ہو جائے نا. چھپتے تھے بھی اس طرح چھاپے کھا. تو انہوں نے استری نے کہا تو وہ نے کہا کہ تجھے کیا پتا، بیٹھ جا. پھر سند بیان کی، کہا کہ صحیح نہیں ہے. امام داخلی اندر چلے گئے، انہیں بھی شبہ ہو گیا کچھ. اندر جا کر کتاب دیکھی اور پھر آئے. کہا کیا سند ہے؟ کہا کہ حدثنا زبیر ابن عدی. ابو زبیر نے زبیر ابن عدی علی ابراہیم، کیونکہ ابو زبیر ابراہیم کا شاگرد نہیں ہے، یہ زبیر ابن عدی ہے. ان کا بچہ تو میں بالکل ٹھیک ہے. تصدیق اور حیران ہو گیا کہ اس کے حافظے میں ایسی بات محفوظ ہے، کیونکہ وہ روزانہ پڑھتے تھے کہ وہ جانتے تھے کون استاد ہے کون شاگرد. یہ 11 سال کا قصہ ہے. اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ، یہ بچپن ہے بخاری رحمۃ اللہ علیہ. پھر اس کے بعد
حج کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ گئے، پھر تمام عالم اسلام کے چکر لگائے۔ 18 سال میں امام بخاری متباہر عالم بن چکے تھے اور بخارا میں سند حدیث کی مسلک پر بیٹھ گئے اور دنیا ٹوٹ پڑی ان کے اوپر، کیونکہ ایسی ایسی حدیثیں اللہ نے حافظ کر دی۔ پڑھنے جاتے تھے، قلم دباتے نہیں جاتے تھے۔ ساتھیوں نے 15,000 حدیثیں پڑھی، کہا کہ تو وقت ضائع کرتا ہے، لکھتا نہیں ہے۔ میں نے کہا لاؤ اپنی کاپیاں اور سنو مجھ سے حدیثیں، زبانی ساری سنا دی، آرام ہو گئے۔ بصرہ گئے، بصرہ والوں آج وہ حدیثیں سناؤں گا جن کے راوی بصری ہیں، تمہیں پتہ نہیں۔ لوگ حیران ہو گئے، اور وہی حدثنا فلاں بصریوں کی حدیثیں سنائیں جو بصریوں کو پتہ نہیں۔ بغداد گئے، بغداد میں نے امتحان لیا، 100 حدیثوں کی سندیں خلط کر دی اور سب غلط حدیثیں، غلط سند غلط اور دوسری حدیث کے ساتھ لگا دی۔ امام بخاری سے کہا کہ بتاؤ صحیح کیا ہے۔ امام بخاری ایک ایک کھڑا کرتے کہا کہ تو نے یوں سند بیان کی تھی، اصل یوں ہے، یوں کی تھی یوں۔ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ حیرت اس پر ہوتی ہے کہ جو غلط بیان کی اس کو بھی تھوڑا بیان کر دیا کہ تم نے یوں کیا، اصل یہ حدیث ہے۔ یہ نابغہ روزگار شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی علم کے لیے اللہ نے عجیب و غریب جواب منتخب کیے، جن کو حافظے بھی دیے، حوصلے بھی دیے، حوصلے بھی تھے، پورے عالم میں چکر لگاتے تھے، بھوک پیاس کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ اس لیے ایک بڑا مشہور جملہ ہے ابو حاتم رازی کے بیٹے کا، عبد الرحمن کا، کہ جب مصر گئے ہمیں پتہ چلا کہ دریائے نیل کی مچھلی بہت لذیذ ہوتی ہے، اب ہمیں فرصت نہیں ہوتی تھی، فجر سے سبق شروع ہوتا، رات ہو جاتی، رات کو حدیث لکھنے کا ٹائم، ہمیں چنے چبا لیتے تھے، بچہ نے کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے، کبھی سوکھا ٹکڑا روٹی کا کھا لیتے، ہمیں مچھلی کا شوق تھا اور 3-4 مہینے کے لیے صرف آئے تھے، پھر ہم نے آگے جانا تھا۔ تو ہم اسی فکر میں یار کچھ چھٹی ملتے تھے، استاد صاحب پتہ چلا فجر کے بعد پھر استاد صاحب بیمار ہیں، بخار ہے، تو ہم جلدی سے جا کر مچھلی لے آئے۔ مچھلی لانے اور لانے میں ظہر ہو گئے، بس جب استاد سیدھا سوٹ کے لیے آ گئے کہ سردیوں کا موسم تھا، ہم نے مچھلی کی دم سے رسی باندھی اور جھوپڑی میں لٹکا دی، جس جھوپڑی میں ہم رہتے تھے، پہلے جھوپڑی ہوتی تھی، اب تو ماشاءاللہ محلات ہیں مدرسے، ہم نے وہاں لٹکا دی۔ اب روزانہ فکر ہے کہ ٹائم ملے اور پکائیں، ٹائم ملے، ایک دن گزر گیا، 2 دن، 3 دن گزر گئے، ساتھی نے کہا یار یہ سڑ جائے گی، پیسے بھی لگے ہیں، پکانے کا تو ٹائم نہیں، تو ہم نے کچی اتاری، مرچ مسالہ ڈالا، کچی کھا گئے، اب لکھا لا یستطاع هذا العلم براحت الجسم، اگر جسمانی راحتوں کے خوگر ہو جاؤ گے یہ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ مشقتیں، محنتیں بھی کی، بڑی مشقتیں اٹھائی، امام بخاری نے کیسی مشقتیں اٹھائی۔ تو بہرحال یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے اساتذہ بہت ہیں، 1080 استاد امام بخاری، 1080، لیکن 4 بڑے مشہور استاد ہیں، ان میں امام احمد بن حنبل ہے اور علی بن مدینی ہے، اسحاق بن راہویہ ہے اور ایک اور ہے، 4 تقریباً 2، لیکن 2 استاد سے زیادہ علم حاصل کیا، علی بن مدینی سے اور اسحاق بن راہویہ سے، ان سے، ورنہ 1080 استاد، اس میں بہت سے امام حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں۔ جو ثلاثیات ہیں امام بخاری کی، یعنی وہ روایتیں جن میں رسول اللہ آپ کے درمیان 3 آدمی ہیں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر حنفیوں سے، جو امام حنیفہ کے شاگرد، جن میں علامہ بلخی جو ہے وہ نبی حضرت امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، اس سے 11 ثلاثیات ہیں امام بخاری۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے والے، پھر بخاری شریف لکھی آگے تفصیل آ رہی، 90,000 شاگرد ہیں امام بخاری کے، جن میں 3 بڑے محدث ہیں جن کی کتابیں آپ پڑھتے، امام ترمذی، امام مسلم، امام نسائی، یہ 3 بڑے محدث ہیں جو سیاہ ستہ کے رکن ہیں، یہ بھی امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ تو بہرحال امام بخاری میں جو امتیازی چیز تھی، آخری بات بیان کرتا ہوں، ایک حصہ کہ امام بخاری میں تورع اور تقوی، تورع کہتے شبہات سے بچنا اور تقوی کہتے گناہ سے بچنا، یہ 2 چیزیں بڑی ممتاز، غیرت، تورع، تقوی، غیرت کی وجہ سے بہت امام بخاری نے تکلیف اٹھائی، یعنی علم کو ذرا بھی وہ کام نہیں ہونے دیا
اور کیا جس سے ذرا بھی علم کی کوئی تنقیص ہو، جان دے دی اپنی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ دین کی خدمت کرو، لیکن عظمت دین کے ساتھ اور عزت نفس کے ساتھ۔ اگر آپ کی نفس کو کوئی نقصان پہنچائے چھوڑ دو۔ مجھے یاد ہے شاہی مسجد کا قصہ ہوا تھا لاہور، تو اس وقت حضرت مولانا عبید اللہ اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی قیادت کی تھی۔ اس مسجد پر دوسرے لوگ قبضہ کرنے لگے، تو ایک جلوس نکلا تھا جس میں بہت مار ہوئی اور شہادتیں بھی ہوئی، لیکن حضرت نے یا اس پر مسجد پر گئے اور مسجد پر مولانا عبد القادر آزاد صاحب کو ہٹا کر کسی اور نے قبضے کی کوشش کی شاہی مسجد، تو حضرت اس کے لیے نکلے تھے۔ تو اس وقت بہت لوگوں میں عجیب عجیب باتیں تھی۔ حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ اجلاس کے لیے گئے تھے، تو میں بھی ساتھ گیا تھا لاہور میں، گڑی شاہور میں اجلاس تھا۔ تو انہوں نے والد صاحب نے فرمایا کہ یہاں ایک آدمی ہے جہاں کپڑا شاہ عالمی میں کپڑے کا تاجر ہے، وہ ہر سال 5,000 روپے مدرسے کو بھیجتا ہے، یعنی آپ سمجھو 80 کی بات ہے یہ، اور اس زمانے میں 5,000 کی قیمت اگر دیکھنی ہو تو اس زمانے کی سونے کی قیمت سے دیکھو کہ 5,000 کتنا ہے۔ یہ طریقہ یہ ہوتا ہے، اس زمانے میں سونے کا کیا بھاؤ تھا اس سے پتہ چلے گا 5,000 میں کتنا سونا آ جاتا۔ 80,000 میں تو حج ہو جایا کرتی تھی، 90 تک یہ تک 80,000 میں حج، تو 80 میں تو کیا ہوگا 5,000 کوئی معمولی قیمت تھی، بہت بڑی قیمت ہے 5,000۔ تو کیا ہوا کہ والد صاحب فرمایا کہ بہت اچھا آدمی ہے، وہ منی آرڈر سے بھیجتا ہے، چلو اس کی ملاقات کر لیں۔ تو میں رکشے پر آؤں، شاہ آدمی ہے، ہر بڑا تاجر تھا، اس سے ملاقات ہوئی، بہت خوش ہوا، چائے شاید پائے۔ اس نے حضرت عبید اللہ اکبر رحمۃ اللہ علیہ اور علماء پر کچھ بات نازیبا کر دی۔ اب اس کو کیا پتا تھا کہ یہ سامنے بیٹھا کون شخص ہے؟ مولانا صاحب نے مدرسہ کسی نے تعارف کرایا ہوگا، آیا تو نہیں، یہاں تو بھیج دیتا تھا، ایسے ذاتی طور پر اتنا تعارف نہیں، علماء پر ایک بات میں ابھی چیزیں پوری بھی نہیں کی تو کھڑے ہو گئے غصے۔ اس نے اس وقت بھی پیسے پیش کیے لفافے میں ڈال کر کہ یہ مدرسے وہ یاد عمل سے فرمایا اس سے اپنی ماں کا کفن بنائے، میں آپ کی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، علماء کے بارے میں اپنا عقیدہ درست کرو۔ اور مجھے فرما کے چلو، یہاں منشی صاحب سے کہا کہ ان کا ایڈریس سے نام کاٹ دو، کبھی بھی مدرسے سے خط نہیں جانا چاہیے۔ یہ ہے غیرت دین۔ تو کیا مدرسہ بند ہو گیا؟ اور اس 5,000 میں بند ہو گیا؟ نہیں۔ امام بخاری بھی یہ مسئلہ بڑا ممتاز تھا، تورع، تقویٰ، غیرت، تورع شبہات سے بچنا، کہیں جو شبہ ہو گیا نہیں، نقصان کر دیتے تھے۔ اور تقویٰ، اگر کوئی ایسا کام ہو گیا جو امام بخاری سمجھتے تھے یہ صحیح نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح آتا ہے کہ لونڈی نے پاؤں مارا اور ساری سیاہی گرا دی، اور امام بخاری کا شدید غصہ، جو انہوں نے بتایا بہت سنجیدہ طبیعت تھی، بڑے بڑے گھبراتے تھے۔ ان کے عبد الرزاق وراق ہیں جو لگانے والے حوالے، کہتے میں نے سمجھا کہ آج پتہ سے لونڈی کو کیا سزا دیں گے، ساری کتابیں خراب کر دی۔ ایسے دیکھا، کہا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے، وہ ناشتی ہوئی بھاگی، آزادی تو زندگی ہوتی تھی۔ میں نے کہا استاد جی یہ تو غصے کا موقع تھا، آپ نے اتنا بڑا احسان کر دیا۔ کہا کہ میرے نفس میں اور ایمان میں جنگ چل رہی تھی کہ ابھی انتقام لے لے، ایمان کہتا تھا کہ معاف کر دے، الحمدللہ میں نے ایمان کو غالب کر لیا، نفس کی نہیں سنی۔ یہ طرح تقویٰ ہے، ہم تو آئے نفس کی سنتے ہیں، یہ تقویٰ ہے۔ کہیں بھی شبہ ہوا امام بخاری قریب نہیں گیا اس کے، چھوڑ دیا اس کو۔ اور غیرت کی وجہ سے امتحانات آئے، جیسے اب کل کا اگلا جو حصہ ہے
کہ امام بخاری پر کیسی ازمائشیں آئیں، انشاءاللہ کل بھی آپ کو کام آنے اللهم لك الحمد كما تصلي على محمد كما تعالوا وفل بنا كما تعالوا فإنك أنت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم إنا نسأل العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة اللهم عافنا واعف عنا اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت اللهم سهل يا إلهي كل آسان بحرمة سيد الأبرار ساحل ساحل یا الہی کل آسان بحرمت سید الابرار ساحل اللہ جس افتتاحی مجلس کو اس سبق کو قبول فرما یا اللہ اس مدرس سے خوب آباد اور شان فرما خوب طلبہ اور طالبات پر رجوع فرما اور یا اللہ ہمیں بھی اور ان طلبہ اور طالبات کو دین کے لیے قبول فرما دین کے علم دین کے لیے قبول فرما یا اللہ ہمیں اخلاص کی نعمت نصیب فرما تورع تقوی ہمیں نصیب فرما دینی غیرت ہمیں نصیب فرما اللہ عافیت دارین نصیب فرما اس ادارے کے اللہ ذرے ذرے میں عافیت پیدا فرما اللہ جتنے بھی اس کے کام اور منصوبے غیب کے خزانوں سے مکمل فرما خزانے تیرے ہاتھ میں قلوب تیرے ہاتھ میں خزانے ہم پر کھول دے قلوب مکمل دے فرما اس سال یا اللہ سب کو اخلاص للہ محنت کے ساتھ کام کی توفیق عطا فرما ان طلبہ و طالبات کو محنت کے ساتھ پڑھنے والا فرما عافیت اور کرم کا معاملہ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین.